بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک وائرل ویڈیو کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے ویڈیو یہ بنائی ہے کہ چند لوگوں کے پاس وہ جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر شاید کسی نے بھی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے خود ہی پھر بتایا کہ وہ کعبہ معظمہ کی چھت ہے کہ جہاں پر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب آپ سماعت فرما لیں کہ کیا یہ کہنا ان کا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ درست اور صحیح شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کی چھت پہ نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں پر چند باتیں سماعت کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہو یا انہوں نے جن سے پوچھا ہو یہ مسئلہ وغیرہ، اور پھر آگے میسیج پہنچا رہے ہوں کہ اگر کعبے کی چھت پہ چڑھ کر نماز ادا کرے گا تو منہ کس طرف کرے گا، سامنے تو کعبہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ سماعت فرما لیں کہ جیسے انسان اگر کعبے کے اندر اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے تو جس طرف بھی وہ رخ کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی وہ چاروں سمت کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو کعبہ معظمہ کی چھت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ کعبے کی چھت پہ اگر موجود ہے تو جس طرف بھی رخ کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اصل میں قبلہ یہ ہے کیا؟ قبلہ کہتے ہیں جو ابھی جس جگہ پر یہ عمارت موجود ہے تو اس فضا کا نام جو ہے وہ قبلہ ہے، یعنی ساتوں زمین نیچے اور پھر ساتوں آسمان اور حتیٰ کہ عرش تک یہ ساری جو فضا جتنی بھی موجود ہے یہ کعبہ ہے، اور قبلہ اسے کہتے ہیں۔ اس کی طرف رخ کر کے نماز انسان کی ہو جائے گی۔ لہذا اگر کوئی شخص جیسے چھت پر موجود ہے تو گویا کہ اگر جیسے آپ چھت کو ہٹا دیں گے تو وہ کعبے معظمہ کے اندر آ جائے گا۔ تو جیسے کعبے کے اندر جس رخ کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اسی طرح چھت کے اوپر بھی جس رخ کی طرف نماز منہ کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اگر جیسے ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ چھت پر تو سامنے کعبہ نہیں ہے، تو یہاں پر پھر میں سوال کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر جیسے کعبہ معظمہ ہے اور مکہ معظمہ میں مکہ ٹاور ہے، تو اگر کوئی شخص مکہ ٹاور میں اونچی جگہ پر موجود ہے یا اس کے علاوہ بھی ایسی بلڈنگیں بھی یعنی دنیا میں موجود ہیں کہ جو 100 منزلیں بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ منازل پر وہ موجود ہیں، تو اگر کوئی بہت زیادہ اونچی جگہ پر موجود ہے تو وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں نماز ادا کر سکتا ہے، اور جو کعبہ معظمہ کی جو سمت جس طرف ہوگی تو وہ اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیسمنٹ میں تہہ خانے میں موجود ہے تو وہاں پر بھی یعنی اگر دیکھیں گے تو اس کی سمت میں جو ہے وہ کعبے کی عمارت جو ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی جو فضا ہے وہ ساتویں زمین تک نیچے تک چونکہ کعبہ ہے تو وہ اس کے سامنے آ جائے گی، تو یوں اس کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل میں کعبہ وہ ہے جو فضا کا نام ہے، جہاں پر عمارت موجود ہے، یہ ساتویں آسمان حتیٰ کہ عرش تک اور پھر ساتویں زمین نیچے تک یہ سارا قبلہ ہے، اور انسان کہیں اونچی جگہ پر ہو یا نیچی جگہ پر ہو اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے کہ اگر یہ پیغام ہمارا اور یہ میسیج ہمارا ان بھائی تک جائے گا تو وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں گے، اور درست اور صحیح شرعی مسئلہ جو علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اسے ہی وہ عوام تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔